سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی جانب سے سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ کے خلاف پیپرا قواعد کی خلاف ورزی کی شکایت کا نوٹس لے لیا ہے۔ صدر مملکت نے جنوبی افریقہ کے صدر اور عوام کو ان کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد پیش کی ہے۔ پاکستان اور چین کے اداروں نے کھارے پانی کو قابل استعمال بنانے سمیت زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کی صنعت میں تعاون کے لیے مفاہمت کی 3 یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی نے سعودی عرب میں عازمین حج کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے شوپیاں میں دینی مدرسے پر چھاپے اور اسے غیر قانونی ادارہ قرار دینے کی شدید مذمت کی ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ کا پہلا پلے آف میچ کل کراچی میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی جانب سے سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ کے خلاف پیپرا قواعد کی خلاف ورزی کی شکایت کا نوٹس لے لیا ہے۔ وزیر اعظم آفس کی طرف سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو SNGPL کی جانب سے ٹینڈرز میں پیپرا قوانین کی خلاف ورزی کی شکایت کی شفاف تحقیقات کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تحقیقات میں اگر شکایت کی تصدیق ہو تو ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ صدر آصف علی زرداری نے جنوبی افریقہ کے صدر ماتامیلا سیرل رامافوسا اور عوام کو ان کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد پیش کی ہے۔ پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے ایک پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان جنوبی افریقہ کے ساتھ اپنے خوشگوار تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، جو مشترکہ اقدار، باہمی اعتماد، امن، ترقی اور کثیر الجہتی تعاون کے مشترکہ عزم پر مبنی ہیں۔ آصف علی زرداری نے نسل پرستی کے دور میں پاکستان کے اصولی موقف کی یاد دلاتے ہوئے کہا کہ 1948 میں پاکستان نے صہیونی اسرائیل کے علاوہ نسل پرست حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ صدر مملکت نے اس یقین کا اظہار کیا کہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان موجودہ تعلقات آنے والے سالوں میں مزید فروغ پائیں گے، جس سے دونوں ممالک کے عوام خوشحال ہو سکیں گے۔ پاکستان اور چین کے اداروں نے کھارے پانی کو قابل استعمال بنانے سمیت زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کی صنعت میں تعاون کے لیے مفاہمت کی 3 یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ دستخط کی تقریب صدر آصف علی زرداری کی موجودگی میں چین کے صوبے ہنان کے شہر چانگشا میں منعقد ہوئی۔ یہ مفاہمتی یادداشتیں اہم شعبوں میں عملی اشتراکی عمل آگے بڑھانے کی کوششوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ کراچی میں سمندری پانی کو صاف کرنے کے منصوبے پر تعاون کے لیے حکومت سندھ اور لیوسون انوائرمنٹل ٹیکنالوجی گروپ کے درمیان پہلے مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے، جس کا مقصد شہر کو پانی کی فراہمی میں اضافہ کرنا ہے۔ حکومت سندھ اور لانگ پنگ ہائی ٹیک انفارمیشن کمپنی کے درمیان دوسرا MOU زرعی ٹیکنالوجی میں تعاون پر مبنی ہے۔ چائے کے شعبے سے متعلق تیسری مفاہمتی یادداشت میسکین فیمٹی ٹریڈنگ کمپنی، ہنان ٹی گروپ اور جائلانگ انٹرنیشنل ٹیکنالوجی کے درمیان صنعت کے تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے دستخط کیے گئے، جس کا مقصد دونوں ممالک میں چائے کی صنعت کی ترقی اور اقتصادی، تجارتی اور عوام کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے پروفیسر پون شیونگ بن کو امراض قلب کے دور میں علاج میں شاندار کردار اور پاکستان میں مریضوں کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں ستارہ پاکستان سے نوازا ہے۔ خصوصی تقریب میں چین کے صوبے ہنان کے شہر چانگشا میں منعقد ہوئی۔ پروفیسر پان نے گزشتہ سال جنوری میں پاکستان کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے اور ان کی ٹیم نے پیدائشی طور پر دل کی بیماری میں مبتلا بچوں کی زندگی بچانے کے لیے جدید طریقے سے علاج کیا اور پاکستانی طبی پیشے سے وابستہ افراد کے لیے جدید تکنیکوں میں خصوصی تربیت کا انعقاد کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ ان کوششوں سے پاکستان میں صحت کی دیکھ بھال کی صلاحیت کو تقویت ملی اور یہ پاک چین تعاون کے ٹھوس فوائد کی عکاسی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ العمل ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف ایک آپریشن کی نگرانی کرتے ہوئے کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کو بغیر کسی دباؤ کے مسمار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کو اصل حالت میں بحال کرنا اور تجاوزات کا مکمل خاتمہ ترجیح ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی نے سعودی عرب میں عازمین حج کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات ڈائریکٹر جنرل حج عبدالوہاب سومرو نے آج مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچنے والے 651 پاکستانی عازمین حج کے استقبالیہ تقریب میں کہی۔ ڈائریکٹر جنرل حج نے کہا کہ تمام عازمین کو مدینہ منورہ کے علاقے مرکزیہ میں ٹھہرایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں دیکھ بھال، رابطہ کاری اور سہولت کا یکساں معیار جاری رہے گا۔ آپریشنل بہتریوں کو اجاگر کرتے ہوئے عبدالوہاب سومرو نے کہا کہ پورے حج کے نظام کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے۔ آمد اور شہر کے اندر نقل و حرکت سے لے کر رہائش تک اور عازمین کی منا، عرفات اور مزدلفہ کے مقدس مقامات تک منتقلی کے ساتھ ہر مرحلے پر خصوصی بہتری لائی گئی ہے۔ پاکستانی عازمین حج کا پہلا گروپ مدینہ منورہ سے مکہ پہنچ گیا ہے۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان محمد عمر بٹ کے مطابق سفید احرام میں ملبوس مکہ مکرمہ پہنچنے والے عازمین حج کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر عازمین پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، جبکہ آب زمزم، کھجوروں اور کولڈ ڈرنک سے ان کی توازی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل افریدی کی زیر صدارت آج پشاور میں سالانہ ترقیاتی پروگرام 2026-27 کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، قانون، مائنز اینڈ منرلز اور لیبر ڈپارٹمنٹ کے نئے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ چیف منسٹر نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ میڈیا پروڈکشن اور براڈ کاسٹنگ سیٹ اپ کے قیام کے لیے صحافیوں کو بلا سود قرضے فراہم کرنے کی اسکیم تجویز کریں۔ اسی طرح ضم شدہ اضلاع کے نوجوانوں کے لیے ڈیجیٹل انٹرنشپ پروگرام شروع کیا جائے گا اور آئندہ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں ٹیکنالوجی انکیوبیشن سینٹرز کے قیام کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ ضلع کرم میں پاڑا چنار ایئرپورٹ کو پاک فوج، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اور پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی کاوشوں سے دوبارہ آپریشنل کر دیا گیا ہے۔ FAA کی جانب سے ایئرپورٹ کی اپ گریڈیشن کے بعد پاک آرمی ایویشن کی جانب سے آزمائشی پروازوں کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔ آزمائشی پروازوں کے نتیجے میں ایئرپورٹ رن ویز کو پیشہ ورانہ معیار اور اعلیٰ حفاظتی معیارات کے مطابق قرار دیا گیا۔ بھارتی عوام نے بی جے پی کی پہلگام فالس فلیگ کی منظم سازش کے خلاف سنجیدہ سوالات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بی جے پی کے پرانے ہتھ کنڈے کو یکسر مسترد کیا ہے۔ بھارتی عوام نے اس واقعے کے لیے نریندر مودی کی حکومت اور سیکیورٹی کی ناکامی کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام اور بھارتی سیاسی جماعتوں نے پہلگام فالس فلیگ ڈرامے کو منصوبہ بندی، سیکیورٹی ناکامی اور سازش قرار دیا۔ BBC نے بھی پہلگام فالس فلیگ کے ڈرامے پر کئی سوالات اٹھائے ہیں، جن کے جوابات نریندر مودی کی حکومت آج تک نہیں دے سکی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے شوپیاں میں دارالعلوم جامعہ سراج العلوم پر چھاپے اور اسے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بھارت کے کالے قانون کے تحت غیر قانونی ادارہ قرار دینے کی شدید مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں بی جے پی کی زیر قیادت انتظامیہ کے اس اقدام کو مقبوضہ کشمیر میں مذہبی اور تعلیمی اداروں پر ایک اور صریحاً حملہ قرار دیا، جس کا مقصد کشمیری عوام کی شناخت اور امنگوں کو دبانا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ کشمیر جنوبی ایشیا میں ایک مرکزی تنازع کی حیثیت کا حامل ہے جو بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تباہ کن نتائج کو روکنے کے لیے عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر حل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں پہلا پلے آف میچ کل کراچی میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم شمالی بلوچستان، مغربی زیریں خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں دوپہر کے وقت مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش متوقع ہے۔ کشمیر، خطہ پٹوہار، جنوب اور وسطی پنجاب اور بالائی سندھ میں شام اور رات کے اوقات میں کہیں کہیں گرد آلود ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 39، کراچی 35، کوئٹہ 29، گلگت 28، مری 24، مظفر آباد 33، جبکہ سری نگر 24، جموں 37 اور لیہ میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی جانب سے سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ کے خلاف پیپرا قواعد کی خلاف ورزی کی شکایت کا نوٹس لے لیا ہے۔ صدر مملکت نے جنوبی افریقہ کے صدر اور عوام کو ان کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد پیش کی ہے۔
پاکستان اور چین کے اداروں نے کھارے پانی کو قابل استعمال بنانے سمیت زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کی صنعت میں تعاون کے لیے مفاہمت کی 3 یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی نے سعودی عرب میں عازمین حج کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے شوپیاں میں دینی مدرسے پر چھاپے اور اسے غیر قانونی ادارہ قرار دینے کی شدید مذمت کی ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ کا پہلا پلے آف میچ کل کراچی میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔